کم ایٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ 313 بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے. علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا، لگتے زیادہ ہیں. پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا سبحان اللہ. آج میں آپ سب کو سلام کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کروں گا. تو آپ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور سلام کرنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں، جیسے درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سلام بات چیت سے، یعنی سلام جو ہے وہ پہلے ہے اور بات چیت جو ہے وہ اس کے بعد ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے. اسی طرح اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. اگر تھوڑے لوگ ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے. چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے، اور اگر کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو آگے والے کو وہ سلام کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پہلے سلام کرنے والا، یعنی جو پہلے سلام میں پہل کرتا ہے، وہ تکبر سے جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے، تکبر اس کے دل سے نکل جاتا ہے. جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر لیا کریں، اس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے. اور اگر گھر جو ہے وہ خالی ہے تو اب اس طرح کہیں گے، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہے. جو سو رہے ہوں تو ان کو اٹھایا نہ جائے، بیدار نہ کیا جائے اور سلام نہ کہا جائے، بلکہ صرف جاگنے والوں کو سلام کہا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے تو سونے والوں کو نہ جگاتے، بلکہ جو جاگ رہے ہوتے پیارے آقا انہیں سلام ارشاد فرماتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی سے ملے اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا کوئی پتھر وغیرہ آ جائے تو جب وہ آگے جا کر مل لیں تو پھر اس کے بعد سلام کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. درود پاک کے فضائل سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث. بظاہر تو چند ہی الفاظ ہیں، اس کو ون لائنر حدیث بھی کہا جا سکتا ہے. ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی سطر کے اندر یہ حدیث ہے، مگر کیا شاندار انعام، کیا شاندار بشارت ہے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا
جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. بیٹے اسلامی بھائیو، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا. یعنی سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب کس دن؟ جس دن دنیا کا اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا گیا، جسے یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کہا گیا، قیامت کا دن، حساب کا دن کہا گیا، کہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ڈرایا گیا ہے. القارعۃ مل قارعہ، قرآن کہتا ہے القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ. کئی مقامات پر ہمیں آخرت کے دن کی یاد دلائی گئی. اس دن مشکلیں کتنی ہوں گی کبھی سوچا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی شعراء آفاق تصنیف بہار شریعت میں حصہ اول میں جو قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے. جب قیامت کا دن ہوگا سورج 1.25 میل پر ہوگا. یہ زمین پتھر کی زمین ہے نا، پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے، تانبا فوراً گرم ہو جاتا ہے. زمین تانبے کی کاپر کی زمین ہوگی، چپل پیر میں نہیں ہوں گے، انسان برہنہ بدن ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا. پسینہ کتنا نکلے گا؟ آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو. قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور گناہگار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی. اور جتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی گرمی ہوگی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو، پسینے میں ہو، پیاسا ہو، یہی مصیبت بڑی ہے. مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی، اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا. آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے سانس لینے دو، میں بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، تھوڑا سانس لینے دو، تھوڑا فریش ہونے دو. ایسا ہی ہے نا؟ جب سر میں درد ہو، گرمی کا عالم ہو، فرسٹریٹ ہو انسان، تو بات سمجھ نہیں آتی. بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، گویا جل رہا ہوگا اس کا بدن، بھڑک رہے ہوں گے بدن. اعلی حضرت نے لکھا نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، وہ دن بدن بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ جیسی گرمی. اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا. نامہ اعمال دیے جائیں گے، خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بد نصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. سوچئے کتنی مشکلیں. اچھا اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ. پھر جناب پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. کیسے گزریں گے؟ گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی. تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا کہ یہ کیسا میدان ہوگا. آج اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں. مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. کیسے حساب لیا جائے گا، کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا؟ اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. کیسے خوش نصیب ہوں گے؟ آپ ذرا غور کیجئے. 1 2 3 4 نہیں، صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک. کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا. آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے، سامان تولے جاتے ہیں، بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے، سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے.
قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا؟ آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں، روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں۔ ارے کب نیکیاں کروں گا کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے۔ اس تمام سینیریو کے اندر، ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا، کون سنبھالے گا، کس کی شفاعت چلے گی، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس، مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے۔ سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے، اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں، اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے، آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے، کوئی اور نہیں، نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا۔ آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آ جاؤ، میں آج اس دن کے لیے ہوں۔ یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اے غلاموں ذرا سوچو، اگر قیامت کے دن آقا ہی کے ہم قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو، میرے آقا کا لواء الحمد بھی تو ہوگا نا، آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا، اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا۔ ارے آقا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے؟ بہت پیاس لگ رہی ہوگی، مگر میرے آقا اسی میدان میں جام کوثر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا، آب کوثر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ وہ کیسا شربت ہے؟ شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی۔ آقا کے قریب ہوں گے جب ہی ملنا ہے نا۔ ٹھیک ہے پل صراط بڑا مشکل پل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا۔ رب سلم امتی کی صدائیں ہوں گی۔ میرے امام سے پوچھو، ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے رضا کا یقین دیکھو، ان کی محبت کی معراج دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے ہوئے خوشی میں گزرا جاتا ہے، ٹینشن میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کی صدائیں ہوں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہونی انشاءاللہ۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کا درود پڑھتے رہے، جن کی ثنا خوانی کرتے رہے وہ بھی تو ہوں گے نا، پھر انہوں نے ہی بچانا ہے۔ ایک اور شاعر کا یقین دیکھو، لکھتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ میں گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں، گناہوں سے بھرا نامہ اعمال ہے، معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر
اگر میزان لگا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو پھنس جاؤں گا. ایک ہی ڈھارس ہے, ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے کریم ہیں, اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے. بس وہی بھروسہ, وہی ڈھارس نبی پاک سے, وہی محبت دلاسا دلاتی ہے. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ. بڑی امید ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائی, اس محشر کے دن, اس پریشانی کے دن اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت, نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو, اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے. پھر حدیث سناتا ہوں, اب اس حدیث کا انعام سمجھیے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا. سوچو, یہ انعام چھوٹا نہیں ہے. ہم نے سنا نا محشر میں پل صراط, پیاس, میزان عمل. میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے. دیکھو, ماں بھی بھول جائے گی, باپ بھی مدد نہیں کرے گا. کون ہے جو مدد کرے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے. پیاس لگے گی نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہے. نامہ اعمال کھلیں گے, پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا. سنو, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. پل صراط سے گزرنا ہے نا, سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ارے کتنی خوشخبریاں دوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. تو دامن تھام لو, نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو. اے فضول باتیں کرنے والو, اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو, اے بری باتیں کرنے والو, اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو, ہنسی مذاق اور فضول گفتگو میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو. نہیں نہیں, یہ زبان اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے جس سے وقت ضائع کیا جائے. اللہ کا ذکر کرو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو. اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی تو پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں, کتنے انعامات ملنے ہیں. پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ دل کیوں دیا رب نے, یہ دل بنایا کیوں, یہ آنکھیں بنائی کیوں, یہ زبان بنائی کیوں, یہ فضول کاموں کے لیے نہیں, یہ برے کاموں کے لیے نہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں, پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی, بیڈ اسمیل, بری بو. محلے والے پریشان ہو گئے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی. بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے. پولیس کو اطلاع دی گئی, پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالا توڑا, اس گھر میں داخل ہو گئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عجیب و غریب دہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے. یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے.
یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے، دیکھ ہی نہیں سکے یہ منظر۔ اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا، اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی، جوا کھیلنے والوں سے۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے، تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے، اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈالا، پھندے کو کسا، بجلی کے کرنٹ لگائے، اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر باہر تالا لگا کر فرار ہو گئے، اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئی۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیسا دہشتناک واقعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، ایمان والی، عافیت والی۔ اے کاش روزے کے عالم میں، مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحبت، دوستی، تعلق کس کے ساتھ ہے کہ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے، اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3، جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے، پیسے ہار گیا، دینے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں، اب سودی قرضہ لیتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا، پھر اسے اور قرض نہیں ملتا، تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ایسی بری آفت ہے۔ خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت پہ گرفتار ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا، تھوڑے پیسے کما لوں، بس آخری داؤ لگا لوں، اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے، جو شخص نرد کھیلتا ہے، یعنی جوئے کس کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہم نے ایک بات سنی، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے، کیونکہ الصحبت مؤثرہ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جواریوں، شرابیوں، برائیوں کے اڈوں پر جانے والا، لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، لیکن بس دوستوں کی عادت ہے، کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں۔ آج چائے پی رہے ہو، تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر رہے ہوگے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں، چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی ہے اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟
ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا، ہے کہ آج بیٹے ابا نے کہا بیٹا آج بہت زبردست کام کیا، لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ، چلو سگریٹ پیو. نہیں، یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی، جس کی پان کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی، اس نے لگائی عادتیں. اب ہزاروں ہزار روپے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہوں گے، 20,000 کماتے ہوں گے، مگر آدھے پیسے پان، گٹکے اور سگریٹ میں چلے جاتے ہیں. حساب کریں نا، اگر اپنی زندگی میں نے کتنی سگریٹ، پان اور یہ گٹکے یہ چیزیں کھائیں، میں نشے کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے، اور صحت الگ برباد. ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جبکہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں. اور فاجر گناہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. گناہگار تو گناہ ہی سکھائے گا نا. ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جب بری گیدرنگ ہو، بندہ اجتماع میں آ کر بیان سن کر نمازی بن جائے نا تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے بھائی مولوی بن گیا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے، بس بہت ہے، کیا ظہر بھی پڑھنی، عصر بھی پڑھنی، مغرب بھی پڑھنی، بیٹھ بھائی بعد میں پڑھ لینا نماز. ایسے دوست جو مجھے نماز سے روکے، جو مجھے نماز کی فرضیت جو اہم ترین فرض ہے اس سے روکے. سوچئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شاندار فرمان ہے، کھلے عام گناہ کرنے والے سے یعنی فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل تمہارے سامنے بنا سوا کر مزین کر کے پیش کرے گا، اور چاہے گا تم بھی اس جیسے بن جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا. تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ یعنی باعث شرم ہے. اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، بے وقوف سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر پھر بھی تمہارا نقصان ہی کر دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے. اور جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت میل ملاپ تمہیں نفع نہ دے گا، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا. اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا نہ جھوٹا چلے گا. نبی پاک فرماتے ہیں صبح اس حال میں کرو. سنو صحبت کیسی ہونی چاہیے، میرے آقا بتا رہے ہیں، تم عالم ہو یا متعلم، یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو، یا عالم کی باتیں سننے والے ہو، یا عالم سے محبت کرنے والے ہو. 4 قسمیں بتائیں، یا تو خود عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا ایٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5ویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے صحبتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اچھے اور برے ہم نشین یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے، اگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا کہ تم اس سے خریدو گے، اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا بھٹی دھونکنے والا لوہار یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. سمجھ آئی بات؟ پنجابی شاعر نے گویا اس حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان اتاراں. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. ہمارے فیضان مدینہ کے باہر بھی دکانیں، ویسے بھی ہم کسی عطر والے کی دکان پہ جائیں، پرفیوم شاپ پر جائیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا تو وہ سیمپل دیتا ہے، ہمیں تھوڑا سا چیک کرواتا ہے، خوشبو آئی فائدہ ہوا. اچھا اس نے چیک بھی نہ کروایا پھر بھی اس کی دکان میں گئے تو خوشبو تو آئی نا. تو کچھ بھی نہ لیں، پیسے خرچ نہ کریں، فائدہ پھر بھی ملتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے. یہ اچھی صحبت ہے. ابھی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے.
اب سوچئے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والوں، اے ان کے سلسلوں کو، ان کے پروگرامز دیکھنے والوں، ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والوں، دوسروں کو فارورڈ کرنے والوں. لوگ کہتے ہیں میں سنتا سب کی ہوں، اب میرے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے. جس نے میرے آقا کی نہیں سنی، جس نے صحابہ کی نہیں سنی، جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا، ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے؟ اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا بھی ہوا کرتا. آئیے میں آپ کو ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہے ان کے وہ بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسلاف کا طرز عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا. کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کیا بس ایک کلمہ سن لے میرا. آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سننا تیرا. لوگوں نے عرض کی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے، یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے، میں نے اس سے کوئی بات نہیں سننی ہے. اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے پاس دو مذہب آئے. لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہی سن رہا تھا نا، میں تلاوت ہی تو سن رہا تھا، تفسیر قرآن ہی تو سن رہا تھا، میں نے اور کچھ نہیں سننا، بس قرآن سیکھنا ہے. سنو، ہم نے بد مذہبوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا. امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں، ان کے بعد دو بد مذہب آئے. عرض کی کچھ آیات کلام اللہ ہم آپ کو سنائیں، صرف آیات قرآنی. فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کی کچھ ہم آپ کو احادیث سنائیں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں. آخر وہ چلے گئے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور حرج کیا تھا، وہ آیتیں ہی تو سنا رہے تھے نا، حدیثیں ہی تو سنا رہے تھے. آج لوگ یہی کہتے ہیں نا یار ہم صرف قرآن سنتے ہیں، میں بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلاں جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے. ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، تو تمہارے بچے کو کل کیا بنا دے گا. آج لوگ کہتے ہیں یار اب تفسیر قرآن چھوٹا سا کلپ تھا، بڑا اچھا تھا، سنو تو صحیح یار، بات کتنی اچھی کی ہے. ارے اس کی بات نہیں سننی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جس کو اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے، جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں سننی اس کی بات. اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا تھا. آج لوگ سٹڈیز کے نام پر، پروگرامز کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر نہ جانے کس کس کو سنتے ہیں. آؤ میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہے، حدیثیں ہی تو سنا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں گے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں. سنو بریلی کے تاجدار، ہم سب کے امام، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ واقعات نقل کرنے کے بعد ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. فرمایا آئمہ بزرگوں کا تو یہ خوف کا عالم تھا، اور عوام کو اب یہ جرت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی. آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں فرمائی. اللہ فرماتا ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام آیت نمبر 68 میں فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ترجمہ کنز ایمان تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. بھولے سے اگر ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا رہے ہیں. دوستی بھی نہیں رکھنی اور ایسے لوگوں سے دین بھی نہیں سیکھنا، ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے، ان کی محفلوں میں بھی نہیں جانا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف کے بارے میں اس کے دل میں کچھ اور ہے، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں سننی.